بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان، اور طلاق دو بار ہے. فإمساکن، اور اس کے بعد روک کے رکھنا ہے بیوی کو بمعروف، قاعدے کے مطابق، طریقے کے مطابق، او تسریح، یا انہیں چھوڑ دینا ہے بے احسان، نیکی کے ساتھ. ولا یحل لکم، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان تاخذوا، کہ تم واپس لو، مما، وہ چیز، آتیتموہن، جو تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو، شیئا، کچھ بھی اس میں سے، الا، مگر یہ کہ یخافا، وہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. تو فإن خفتم، اور اگر تمہیں اس بات پہ ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کے حقوق کو، جو فرائض اس نے ذمے لگائے ہیں، وہ پورے نہیں کر سکو گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بہ، عورت معاوضے میں جو کچھ دے دے اور اپنی جان شوہر سے چھڑائے. تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے قوانین ہیں جو اس نے متعین کیے ہیں. فلا تعتدوها، اور دیکھو ان کو عبور کرنے کی اور اس میں زیادتی کی ہرگز کوئی کوشش نہ کرنا. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کے باندھے ہوئے قوانین ان میں زیادتی اور اضافے کی کوشش کرتا ہے، فاولئک، سو ایسے لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو کہ ظالم ہیں. اس سے پچھلی آیات میں تذکرہ چل رہا تھا شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کا، اور پھر اللہ تعالی نے ایک چیز بیان کی کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنی بیوی سے ایلا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ عدت گزارے گی اپنی بیوی اس کی 4 اشہر 4 مہینے تک، اور 4 مہینے کے بعد پھر ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اسے طلاق پڑ جائے، اور طلاق بھی طلاق بائن پڑے، اور طلاق بائن اور طلاق رجعی، کل اس کا فرق آپ سے عرض کیا تھا کہ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکے، جس کے بعد دوبارہ تعلق کو قائم کیا جا سکے. اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طلاق جو نکاح کو توڑ دے اور اب وہ الگ الگ ہو جائیں اور شوہر کو رجوع کا اختیار باقی نہ رہے بغیر نکاح کے یا بغیر کسی اور شرعی طریقے کے. تو دونوں طلاقوں میں فرق ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے تک اگر تم نے قسم کھائی ہے اور 4 مہینے سے پہلے قسم توڑ دی تو قسم کا کفارہ 4 مہینے سے کم پہ قسم کھائی تھی 3 مہینے 3.5 مہینے، حتیٰ کہ قسم کھائی 4 مہینے سے 1 دن پہلے کی بھی تو بھی قسم توڑنے کا کفارہ دے گا. اور ایلا نہیں ہوا، ایلا تو ہوگا جب 4 مہینے پورے ہو جائیں،
یا 4 مہینے سے زیادہ مدت گزر جائے اور قسم اس کی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ازدواجی تعلق نہیں رکھوں گا، تو اس صورت میں ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، یعنی جو ہی یہ مدت پوری ہوتی ہے 4 ماہ یا اس سے زیادہ، تو وہ ایک طلاق بائن پڑ گئی، اب نکاح ٹوٹ گیا۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ فَاءُوا، اور اگر وہ رجوع کر لیں گے، یہ پچھلی آیات میں گزر چکی بات کہ رجوع کر لے اچھی بات ہے، اپنی قسم توڑ دے، کفارہ ادا کر دے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ گھر کو برباد کر لے یا گھر کو اجاڑ لے، اور پھر اللہ تعالی مغفرت بھی کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، اور اگر پکا ارادہ ہو ہی جائے طلاق کا تو پھر بتلایا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں جنہیں طلاق مل جاتی ہے وہ اپنی عدت کو کیسے پوری کریں گی، تو وہ طلاق یافتہ عورت جو کہ عام طور پہ ہوتی ہے، شوہر اس کا جی رہا ہے اور اس نے اسے طہر کی پاکیزگی کی حالت میں ایک طلاق دے دی، اور ایک طلاق کے بعد 3 مرتبہ ایام جو ہیں یہ اس کی عدت ہے، اور اس کے بعد وہ بری ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، اور شوہر کے پاس ان 3 مرتبہ ایام تک اختیار ہے، چاہے تو وہ رجوع کر لے اور چاہے تو وہ چھوڑ دے اور طلاقیں پڑتی رہیں، پھر اس کے بعد دوسری طلاق پڑے گی اور تیسری طلاق پڑے گی اور اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور وہ عورت نکاح سے آزاد ہو گئی۔ اور اسی لیے سب سے اچھا طریقہ جو طلاق کا ہے، اول تو طلاق ویسے ہی منع ہے، لیکن فرض کیجئے کسی کو دینی ہی پڑ جائے تو طلاق کا سب سے اچھا طریقہ بس یہی ہے کہ ایک طلاق دے دے اور اس کے بعد کچھ نہ کہے، ختم ہو جائے گا مسئلہ، انتظار کرے، سوچ سمجھ کے طلاق دے تاکہ رجوع نہ کرے، اور اگر رجوع کرنا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے تو پھر اس عدت کے اندر کم سے کم رجوع کر سکتا ہے۔ عدت ختم ہو گئی، بعد میں جا کے پتا چلا کہ غلطی ہو گئی، مسلمان 20 مسائل پوچھنے والے ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کتنے سال ہو گئے، 15 برس ہو گئے فتویٰ اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے یا اس سے بھی زیادہ، اور شاید آج تک 1 یا 2 آدمی آئے ہوں گے جنہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے طلاق دینی ہے اور اس کا صحیح طریقہ بتائیں کہ طلاق کیسے دی جا سکتی ہے، اور اتنے بے شمار آئے ہیں لوگ جنہوں نے کہا جی 3 طلاقیں دی آئے ہیں اور اب حل بتائیں۔ یہ گویا ایسا کھیل تماشے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ سنجیدگی سے کوئی کام کرنا ہی نہیں، بلکہ بس ٹھیک ہے غصے میں آ گئے 3 طلاقیں دے دیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کا حل بتائیں، یہ ہے۔ اور ایسے لوگ جنہیں طلاق واقعی دینی ہو اور سوچ سمجھ کر دینی ہو، ایسے شاید 1 آدھ 2 آدمی آئے جنہوں نے 15 برس میں ہم سے پوچھا کہ طلاق دینے کا ارادہ ہے اور شرعاً بتائیں کیا، اور وہ بھی پھر جب طریقہ بتایا اللہ نے توفیق دی، طلاق واقعی نہیں ہوئی 1 دے دی، پھر اس نے رجوع بھی کر لیا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا شوق تھا اس خاتون کے لیے بھی اور اس مرد کے لیے بھی، تعلق تو رہتا ہی ہے، انسان کا دل تو اس طرف مائل رہتا ہی ہے، تو معاملہ صاف ہو گیا۔ تو یہاں پر طلاق کے احکامات اللہ نے بیان کیے، اور اس آیت سے آج جو شروع کیا ہے 229 نمبر آیت سے، اس میں ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ طلاقیں 2 ہیں، یہ فرمایا ہے کہ طلاق 2 بار ہے، سمجھے؟ دونوں میں فرق ہے۔ اس فرق کی بات ابھی کرتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اور اس سے جمیلہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، تو انہیں اتنی محبت تھی کہ انہوں نے حق مہر میں اپنا ایک پورا باغ اپنی بیوی کو دے دیا۔ تو جب عورت نے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق چاہیے تو یہ خلا ہو گیا، اور خلا کا حکم آگے آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمانا تھا، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یہ نہیں فرمایا کہ طلاقیں 2 ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر تمہارا جی چاہے تو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کیونکہ تیسری طلاق کا ذکر اللہ تعالی نے بہت بعد میں کیا ہے، تو طلاقیں دو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاقیں دو ہیں، طلاقیں دو بار ہیں۔ ایک بار طلاق دے دی طہر کی پاکیزگی کی حالت میں، پھر ایام اس عورت کے شروع ہو گئے، اب اپنی عدت گزار رہی ہے، اور جو اس کا طہر ہے پاکیزگی کا زمانہ، اس میں اگر چاہے تو ایک طلاق اور دے دے، دو سے نہ بڑھے، دو سے بڑھنا یا طلاقوں کو جمع کر لینا ایک بار، یہ بدعت ہے، گناہ کی بھی بات ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دے دینا، یہ گناہ کی بات ہے، شریعت کے حکم کے مذاق ایک طرح اڑانے کی بات ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے 1000 بار، تو آپ نے فرمایا 3 مرتبہ تو وہ نافذ ہو گئی، اور 997 مرتبہ تم نے اللہ سے مذاق کیا۔ اور عربوں کے ہاں طلاقیں اس طرح دی جاتی تھیں کہ تم پر اتنی طلاقیں پڑیں جتنے آسمان میں ستارے، تم پر اتنی طلاقیں پڑیں جتنے زمین میں ریت کے ذرے۔ علیاذ باللہ، یہ خدا کا حکم اور قانون، اس طرح وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے اس کو منع کر دیا اور فرمایا کہ طلاقیں جن میں تم رجوع کر سکتے ہو 2 بار ہیں۔ تو اس ایک لفظ 2 الفاظ سے ایک تو مسئلہ یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے خود اس بات کو برا جانا ہے کہ کوئی آدمی 2 طلاقیں اکٹھی دے دے، بلکہ طلاقیں 2 بار ہیں، ایک بار ایک طلاق دے، دوسری بار پھر دوسری طلاق دے، اور تیسری بار تیسری طلاق مت دے۔ اس کا حل آگے آ رہا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ کوئی آدمی بیک وقت 2 طلاقیں دے دیتا ہے تو طلاق واقع تو ہو جائے گی، نافذ تو ہو جائے گی، اس کا نفاذ اس سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ 3 طلاقیں بیک وقت دے گا، تینوں کی تینوں نافذ ہو جائیں گی۔ جیسے کسی کو کوئی گولی مار دے، قتل کر دے، تو قتل تو ہو ہی جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے اسے منع کیا ہے اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور ظلم قرار دیا ہے، لیکن وہ چیز نافذ ہو جائے گی، وہ پڑ جائے گی۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا ہے خود عملاً، اور میاں بیوی میں تفریق کرا دی ہے۔ تو طلاقیں 2 بار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاقیں جن میں تم رجوع کر سکتے ہو وہ 2 ہیں، اور تیسری طلاق کے بعد جو رجوع ہے وہ آگے چل کر آتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اس سے اگلی آیت اگر آپ دیکھیں تو اسے شروع کیا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر وہ طلاق دے دے تو یہ تیسری طلاق ہے۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع کرنے کا معاملہ کچھ اور ہے، اور جن 2 طلاقوں میں تم رجوع کر سکتے ہو وہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع، ایک تو یہ پتا چلا، اور ایک یہ پتا چلا کہ طلاقیں 2 بار ہیں، 2 طلاقوں کا دینا، ایک بار ایک طلاق دے، اس کے بعد طہر میں جو اس کی طہارت اور پاکیزگی کا زمانہ آیا پھر دوسری طلاق دے دے، اور اس کو بھی حوصلہ شکنی کی گئی ہے شریعت میں، منع کیا گیا ہے کہ مت دو دوسری طلاق بھی، بس ایک کو ہی چلنے دو۔ اس لیے کہ شوہر کے پاس پوری زندگی میں صرف 3 طلاقیں دینے کا ہی اختیار ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک آدمی نے 1 طلاق آج دے دی، رجوع کر لیا، 10 سال بعد اس نے پھر 1 بار طلاق دے دی، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اب نئے سرے سے 3 کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی، وہ اس کی دوسری طلاق ہو گئی۔ پھر 10 سال بعد 1 مرتبہ کہہ دیا طلاق دی تو اس کی تیسری طلاق ہو گئی، ختم ہو گیا رشتہ اور نکاح کا۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ 3 طلاقیں دے دیں اور پھر دے دیں اور پھر دے دیں، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ 1 مرتبہ بھی اگر طلاق کہہ دے گا تو ساری زندگی کے لیے اس نے اس دھاگے کو، اس رسی کو 1 مرتبہ تو کٹ کر لیا، اب 2 مرتبہ ہی اس کے پاس آپشنز باقی ہیں، 2 ساری زندگی میں۔ وہ جب بھی آئندہ کہے گا اپنی یا بیوی کی موت سے 1 لمحہ پہلے بھی کہہ دیا کہ طلاق، تو یہ دوسری طلاق ہوگی، یہ نہیں ہے کہ پچھلی طلاق کینسل ہوگی۔ اسی لیے بار بار اللہ نے ان احکامات کے دوران کہا ہے ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، یاد رکھو اس کی طرف جانا ہے، یاد رکھو حساب دینا ہے، کہ
کہ ان چیزوں کو ہنسی کھیل، ان چیزوں کو مذاق اور نشانہ ان چیزوں کا نہ بناؤ۔ اسی لیے بیوی سے اس قسم کی باتیں کرنا جو طلاق اور اس قسم کی چیزیں ہیں، غصے میں یا ہنسی خوشی میں، مذاق میں بہت بچ کے رہنا چاہیے۔ اس ٹاپک کو ہی نہیں چھیڑنا چاہیے۔ جتنا بھی شدید غصہ آ جائے قطعاً اس غصے پہ عمل نہ کرے۔ تو ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد، اس طلاق کے بعد تم نے اسے روکنا ہے، امساک روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ قاعدے کے مطابق، طریقے کے مطابق اگر تم روکنا چاہتے ہو تو اسے روک لو۔ اور رجوع کر کے طلاق سے یہ مراد ہے کہ اگر تم روکنا چاہتے ہو اپنی بیوی کو، رجوع کرنا چاہتے ہو تو قاعدے کے موافق رجوع کرو۔ اور قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے ایک طلاق دی ہے صراحتاً، بالکل صاف لفظوں میں ایک طلاق دی ہے، تو ایک طلاق سے رجوع میں اللہ نے شوہر کو اختیار دیا ہے۔ بیوی چاہے نہ چاہے شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ مثلاً اس نے زبان سے تنہائی میں کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں نے جو ایک طلاق دی ہے اس طلاق سے رجوع کیا، اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ کچھ نہیں کہا اور بیوی کے پاس چلا گیا تو عملاً اس نے گویا اپنی پہلی طلاق سے رجوع کر لیا، یہ اس انسان کا رجوع ہو گیا۔ اور رجوع پر گواہ بنا لینا اچھی بات ہے، شریعت نے بتایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ طلاق کی خبر تو پھیلے گی، پتہ چلے گا کس نے ایک طلاق دے دی تو دو چار لوگوں کو گواہ اس پہ بنا لے کہ بھی میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا ہے، تاکہ کل کوئی قانونی چیز پیش آتی ہے یا معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جی طلاق دی تھی پھر اس کے بعد بھی اب رہ رہے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے ایک ہی طلاق دی تھی اور اس کے بعد اس نے رجوع کر لیا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو لوگوں دیکھو پھر ایک طلاق کے بعد یا تو دستور کے موافق تم نے اپنی بیوی کو اگر رکھنا ہے تو رجوع کر لو، او تسریح، یا اس کی رسی کو کھول دو، بے احسان، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، یعنی یہ نکاح کی گرہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ نکاح کی رسی یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے اگر اسے باندھ کے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اسے واقعی کاٹنا چاہتے ہو اس تعلق کو، تسریح باحسان، نیکی کے ساتھ اس معاملے کو نپٹا دو، چھوڑ دو، یعنی اسے تنگ کرنا، تکلیف دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ آگے مستقل آیت اس سلسلے میں آ رہی، تو اس لیے یہ حنفی فقہا کی دلیل ہے کہ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر طلاق تطلیق کے معنی میں ہے۔ تطلیق کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد پھر دوسری طلاق، یہ نہیں ہے کہ دو اکٹھی طلاقیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جمع کرنا دو طلاقوں کو یا تین کو ایک ہی طہر میں، ایک ہی مرتبہ پاکیزگی کی حالت میں جمع کرنا دو یا تین طلاقوں کو، یہ بدعت ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں اس پہ پکڑو۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ہمارے ہاں جو مسلمان طلاق دیتے ہیں ہر آدمی جانتا ہے، مطلب ہر کسی نے زندگی میں یہ مسئلہ سنا ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی محلے شہر میں یا دوستوں میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ آپ کے علم میں ایسے ہوں گے جو پہلے اس کی تحقیق بھی کر لیتے ہیں کہ میری بیوی طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں ہے یا ایام کی حالت میں؟ کتنے لوگ سوچتے ہوں گے اس بات؟ اور کتنے ہوں گے جو ایک طلاق ذرا سنجیدگی سے دیتے ہوں گے، یہاں تو غصہ آیا اور ایک دو تین، بس ایسے جیسے کوئی اس کے اوپر خدا نہیں ہے اور کہیں اس نے جواب نہیں دینا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں چھوڑنا ہے نا بیوی کو، بے احسان، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، مت لڑائی جھگڑے کرو اور ایسی چیزیں کرو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے، ان تاخذوا، کہ تم لے لو، مما، جو کچھ کے، آتیتموہن شیئا، جو کچھ کہ تم نے اپنی بیوی کو دیا تھا، ذرہ برابر بھی اس میں سے کوئی چیز واپس دینا تمہارے لیے اب جائز نہیں۔ یہ ہے حق مہر کہ جو اس نے اپنی بیوی کو ادا کیا۔ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ حق مہر کے سلسلے میں حنفی فقہا کا موقف تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 تولے 4 تولے چاندی ہونی چاہیے، 3 اور 4 کے بیچ میں۔ اس سے کم پر نکاح ہو جائے گا لیکن اس پر مہر مثل دینا پڑے گا، کم سے کم اتنا۔ اب 3 تولے 4 تولے چاندی اب دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں تو اس وقت بھی
وہ 200 روپے 300 روپے میں آ جاتی ہے، اور جو بھی یہاں کا حساب ہوگا تو کم سے کم اتنا حق مہر تو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کم حق مہر نہیں رکھا جا سکتا۔ اور جن احادیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی صورتوں پہ کسی عورت کا حق مہر مقرر کر دیا، یا انگوٹھی کسی نے دے دی اور اس کو حق مہر قرار دے دیا، وہ فقہا کہتے ہیں وہ سب حدیثیں اس زمانے کی ہیں جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا۔ جب حکم مستقل اس بات کا آ گیا تو پھر اس نے باقی تمام احادیث کو منسوخ کر دیا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے شراب کے سلسلے میں آپ آیات پڑھ چکے ہیں کہ پہلے حکم نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائیں، اور جب حکم آ گیا تو پھر مستقل پابندی لگ گئی کہ اب تم بالکل شراب کے قریب تک نہیں جا سکتے۔ اسی طرح حق مہر اتنا تو کم سے کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ حق مہر زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو، کوئی رکھنا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن شریعت نے حد سے زیادہ حق مہر اسے کچھ اچھا نہیں سمجھا۔ شریعت کہتی ہے کہ اتنا بس حق مہر ہونا چاہیے جسے آسانی سے شوہر ادا کر سکے بغیر قرضہ لیے ہوئے، کیونکہ حق مہر یہ خود قرضہ ہے، بیوی کا مقروض ہو جائے گا تو اسے دینا ہی دینا ہے۔ اگر نہیں دے گا تو اس انسان کا نکاح ہو جائے گا، لیکن عورت کو اختیار ہے کہ وہ حق مہر وصول کرنے سے پہلے اسے اپنے قریب نہ آنے دے، یہ اسے اختیار ہے۔ اور حق مہر جب وہ وصول کر لیں پھر ان کا یہ حق ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح خواتین کو حق مہر میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا حق مہر جتنا خوشی سے مقرر کرنا چاہے، کوئی نہیں اسے روک سکتا، یہ اس کی مرضی ہے، جتنے پیسے بھی وہ مقرر کرنا چاہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حق مہر زیادہ ہو گیا تھا اور عورتوں نے زیادہ حق مہر کا مطالبہ شروع کر دیا تھا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ایک دن یہ کہا جمعے کے خطبے میں کہ میں چاہتا ہوں کہ حق مہر کی کوئی رقم متعین کر دوں، کیونکہ عورتیں بہت زیادہ پیسے مانگنے لگ گئی ہیں، اور جو لڑکے ہیں انہیں شادی میں دقت ہوتی ہے، کمائی اتنی کہاں سے آئے، مراد ان کی یہ تھی۔ تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جب فرمایا تو ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئی، بوڑھی تھی، اور اس نے کہا امیر المومنین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ایک خزانہ دیتے ہو، اور اس سے مراد حق مہر ہے، تو خزانے کی تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ اللہ تیری شان ہے، میری رعایا میں ہر شخص قرآن کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، حتی الجائز، یہاں تک کہ یہ بوڑھی عورتیں بھی عمر سے زیادہ قرآن کو سمجھتی۔ اور پھر اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بات پر پابندی نہیں لگاؤں گا۔ تو حق مہر پر پابندی نہیں ہے، حق مہر وہ ہے جو عورت متعین کرتی ہے، یہ اس کا حق ہے، اور دینے کے لیے حق مہر کو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ ادا کر دیا جائے، اور نکاح کے موقع پہ ادا نہیں کیا گیا تو بیوی سے پوچھ لیا جائے بعد میں کہ حق مہر کا معاملہ کیا ہے، اگر وہ معاف کر دیں، اللہ نے فرمایا فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، تم رچتا پچتا اس سے کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب ہے شہد اور دودھ، مطلب یہ ہے کہ بیوی اگر نہیں پیسے لے رہی تم سے تو تمہاری اپنی رقم ہو گئی، واپس مل گئی، شہد کھاؤ، دودھ پیو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اہلیہ اس کی متعین یہ کر دے کہ یہ کس وقت وہ دیں گے۔ تو اگر مہر ہے معجل اجل سے، اور اجل کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لکھ دیا کہ مہر معجل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدت متعین ہو گئی کہ یہ کب حق مہر کو ادا کریں گے۔ اور اجل دو چیزیں ہیں، یا تو طلاق کا وقت ہے یا موت کا وقت ہے، کہ یہ جو شوہر ہے موت کی صورت میں حق مہر ادا کرے گا، اور یا یہ ہے کہ طلاق اگر دے گا تو حق مہر ادا کر دے گا، یہ معجل ہے۔ اور یہ خواتین کو سمجھا دینا چاہیے، بہت سے لوگ نکاح کے پرچے لے کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہر معجل ہے اتنا اور آپ دستخط کر دیجئے، نہ جانے والوں کو پتا ہے کہ کس پہ دستخط کیا مہر کر رہے ہیں، نہ اس بیچاری کو پتا ہے۔ تو سمجھا دینا چاہیے
کہ حق مہر جلدی چاہیے، دیر سے چاہیے، یہ تمہارا حق ہے، اور چاہو تو اسے معجل لکھوا لو، یعنی اجل آئے گی موت یا اجل طلاق ہے، دونوں صورتوں میں اس وقت تمہارا حق مہر تمہیں دیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ معجل جلدی سے جو ہے اجلت میں، تو وہ عورت کی اپنی مرضی ہے۔ عند طلب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عورت جب طلب کرے حق مہر کو اس وقت دینا چاہیے، تو شوہر کو یا تو معاف کر دے، یہ اس کی مرضی، وہ کہے بعد میں دیتی ہوں، اس کی مرضی۔ معجل اگر لکھوا لیا ہے تو طلاق یا موت، ان دونوں صورتوں میں اس عورت کا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اور جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس شخص پہ قرض کتنا ہے، اور سب سے قوی دین، سب سے مضبوط قرض جسے پہلے اتارنا ہے وہ عورت کا حق مہر ہے۔ ان معاملات میں احتیاط نہیں کرتے، اور یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں حقوق العباد میں پکڑے جانے کا امکان ہے۔ حقوق العباد کو پورا کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کے والد کا انتقال ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے یا والدہ سے پوچھ لے یا بتا دیں کہ حق مہر ادا نہیں کیا گیا، تو یہ ضروری ہے کہ باپ کی طرف سے حق مہر ادا کیا جائے، وگرنہ ان کے ذمے وہ قرض رہے گا اور آخرت میں اس کی پرسش ہوگی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، اور یہ تو ان لوگوں کے سوچنے کی باتیں ہیں جو 10-10 لاکھ حق مہر لکھوا دیتے ہیں، ایسے جیسے یہ کوئی چیز ہی نہیں۔ اور ارادہ یہی ہوتا ہے، وہ اس لیے زیادہ لکھواتے ہیں کہ یہ طلاق نہ دے سکے، اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کون سا ہم نے دینی ہے، طلاق دینی ہے تو دے دینی ہے، بس اس میں حق مہر پھر عدالتوں میں چلتے رہیں گے۔ اور نہ انہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اس کو کیا کر رہے ہیں، اور نہ اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ یہ 10 لاکھ چھوڑ 10,000 بھی ہے تو ہے یہ میرے ذمے قرض، اور اللہ قیامت میں اس قرض کا پوچھے گا۔ حقوق العباد یہ چیزیں اس لیے چاہیے کہ حق مہر کے معاملے میں انسان احتیاط کرے، اس کی ادائیگی کر دے۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے، نہیں ادائیگی کی کوئی نہ کوئی چیز طے کر لے، حتیٰ کہ اس کی بیوی اگر چاہے تو اسے اپنے پاس آنے سے روک دے، یہ اس کو اختیار ہے، اور نہ روکے تو بھی اس کو اختیار ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے طلاق دینی ہے نا تو دیکھو 2 طلاقیں، اور اس کے بعد اسے اگر تم نے چھوڑ دینا ہے تو جو حق مہر تم اسے دے چکے ہو، اب یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس حق مہر میں سے کوئی چیز واپس لو۔ حق مہر کے معاملے میں طلاق کے وقت اگر تو طلاق ہوئی اور حق مہر جو تھا وہ نکاح کے وقت مقرر تھا، اس کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسم کی خواتین ہیں جن کے لیے اللہ نے یہاں حکم بیان کیے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس آیت میں بھی ہے اور اس کے بعد بھی آیات میں ہے۔ ایک تو وہ خاتون ہیں جنہیں طلاق ہو گئی اور ان کا مہر نکاح کے وقت مقرر تھا، اور اس عورت کا اور اس کے شوہر کا تعلق بھی قائم ہو گیا۔ اور تعلق کا قائم ہونا 2 طرح سے ہے، یا تو حقیقتاً تعلق ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے ہوں، یا اس کو بھی شریعت تعلق کے دائرے اور درجے میں رکھتی ہے کہ میاں بیوی کو اتنی تنہائی مل گئی اور اتنا وقت مل گیا کہ وہ اس تعلق کو قائم رکھ سکتے تھے، نہیں تعلق قائم کیا، یہ ان کی مرضی پہ ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جب ایک جگہ ٹھہرنا بھی ہو گیا اور اتنا وقت بھی انہیں مل گیا تو یہ بھی شریعت اس پہ حکم لگاتی ہے کہ یہ بھی ان کی تنہائی ہے، یہ بھی ان کا تعلق ہے۔ دونوں صورتوں میں یعنی حقیقتاً تعلق قائم ہوا ہو یا حکم اس پہ تعلق کا لگ سکے اور اس کے بعد اسے طلاق دے دی گئی، تو اس کا یہ حکم ہے کہ اس کو مقررہ مہر دیا جائے گا اور اس میں سے کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے یہاں فرما دی کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے یہ بالکل درست نہیں ہے کہ تم ان کو اپنی بیوی کو دیا ہوا حق مہر اس میں سے کچھ چیز بھی ذرہ برابر بھی واپس لو، نہیں ہو سکتا۔ ایک بات۔ دوسری عورت وہ ہے جسے طلاق ہو گئی اور مہر نکاح میں مقرر ہو گیا تھا، مہر بھی مقرر ہو گیا اور نکاح بھی ہو گیا، طلاق ہو گئی، لیکن جس چیز کو تنہائی کہتے ہیں وہ حقیقتاً بھی نہیں ہوئی اور حکماً بھی نہیں ہوئی، عام طور پہ رخصتی جسے کہہ دیتے ہیں، اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔
اگر ایسی صورت پیش آ جائے اور شوہر سے طلاق دے تو 237 نمبر آیت میں اس کا حکم بیان کیا ہے اللہ نے. آگے چل کے دیکھیے اسی صورت میں 237 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی دونوں طرح تعلقات قائم نہ کیے ہوں حقیقتاً، یا یہ کہ موقع مل گیا اور پھر بھی اس کے باوجود تعلقات نہیں قائم کیے حکم کے طور پہ، اور کوئی بھی تنہائی رخصتی ہوئی نہیں ہے. اس کی رخصتی ہمارے ہاں جو مراد دیتے ہیں وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے تھے. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا حق مہر تم ادا کرو گے. 1 لاکھ حق مہر مقرر کیا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، کوئی جھگڑا پیش آ گیا، کچھ آ گیا اور نکاح ہو چکا تھا، بس یہ ایک چیز باقی تھی رخصتی کی، اور طلاق دینے کی نوبت آ گئی. اللہ نے کہا طلاق دو گے تو آدھا حق مہر تم دو گے، کیونکہ یہ طلاق ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے تو ہی تو طلاق واقع ہو رہی ہے، آدھا حق مہر تمہارے ذمہ پڑ جائے گا. تیسری قسم کی عورت وہ ہے کہ اسے طلاق ہوئی، نکاح ہوا تو طلاق ہو گئی، اور اس سے تنہائی بھی اس کی نہیں ہوئی شوہر کی، اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا. ایسی صورت بھی کبھی پیش آ جاتی ہے کہ نکاح ہو گیا پھر طلاق ہو گئی، اور نہ ہی تنہائی کا موقع ہوا اور نہ مہر مقرر ہوا، تو اسے مہر نہیں دیا جائے گا، بلکہ 236 نمبر آیت یہاں آگے آپ دیکھیے، وہاں پہ اللہ نے اس کا حکم بیان کیا ہے. 236 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا لا جناح علیکم، اور تم پر کوئی باز پرس نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو، ان عورتوں کو ما لم تمسوہن، جنہیں تم نے چھوا بھی نہیں، او تفرضوا لہن فریضہ، اور نہ تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کیا تھا. تو نہ انہیں چھوا ہے، تنہائی ہوئی، اور نہ ہی حق مہر مقرر ہوا، صرف نکاح ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہے پھر تم پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حق مہر دو. متعوہن، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. متعوہن کا مطلب یہ ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دہید این چنی متعلقات را بہرا دہید، مطلب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حنفی فقہا نے اس پہ متعین کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کم سے کم ایک جوڑا کپڑوں کا اچھی قسم کا جو اس کی استطاعت میں ہوگا، جس میں 3 کپڑے شامل ہیں، شلوار، قمیص اور چادر، یہ تینوں چیزیں اسے دینی پڑیں گی. علی الموسع قدرہ، اللہ نے کہا یہ ضروری ہے اس انسان کے لیے جتنی اس کی وسعت ہے اس کے مطابق دے. وعلی المقتر قدرہ، اور جو اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ اپنے حساب کے مطابق دے گا. مطعام بالمعروف، قاعدے کے مطابق یہ نفع پہنچانا ہے. حقاً علی المحسنین، اور جو تم احسان کرنے والے شوہر ہو تمہارے ذمے اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے. تو یہ تیسری قسم کی خواتین ہو گئیں، یہ ہے حق مہر، تیسری قسم کا جو آگے آ رہا ہے. چوتھی قسم کی وہ طلاق ہے کہ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، تنہائی کی نوبت بھی آ گئی، اور حق مہر مقرر نہیں تھا. یہ تیسری میں تو وہ بتایا نا کہ رخصتی کی نوبت ہی نہیں ہوئی. چوتھی میں وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ سارے مراحل طے ہو گئے سوائے اس کے کہ اس کا حق مہر مقرر نہیں تھا. اللہ نے اس کے لیے کیا حکم دیا ہے وہ حدیث میں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کے لیے مہر مثل کا حکم دیا ہے، اور مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کے خاندان میں دیکھا جائے گا، ددیال میں، کہ اس کے ددیال جو ہیں ان کے ہاں کتنا مہر رکھا گیا ہے، اور ان کے ہاں ایسی بچیوں کا کیا حق مہر ادا کیا جاتا ہے. مہر مثل کا حکم آگے بھی آتا ہے، اور مہر مثل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خاندانی مہر، آپ سمجھتے ہیں خاندانی مہر بعض خاندانوں میں مقرر ہوتا ہے نا بچیوں کے لیے کہ بس اتنا حق مہر ہے.
یہ مہر مثل کہلاتا ہے. اور یہ چاہیے لوگوں کو کہ خاندان میں مہر مثل مقرر کریں. اور مہر مثل کا مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود جب نکاح کرے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دے، اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے نکاح کرے تو کوئی نہ کوئی مہر کی ایک رقم اپنے خاندان کے لیے متعین کرنی چاہیے تاکہ آئندہ نسلیں جو آئیں گی ان کے لیے یہ شریعت کا مسئلہ آسان ہو جائے. اور مہر مثل میں سب سے اچھی چیز یہ ہے، شرعاً نہیں کہہ رہے لیکن ویسے بتا رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو حق مہر تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے جو حق مہر مقرر کیا تھا، اگر کوئی آدمی اتنا حق مہر مقرر کر لے تو وہ اچھا ہے. اور وہ 130 تولے چاندی. 130 تولے چاندی کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے وہ 10-12 ہزار روپے ہیں، جیسے $200 ہو گئے تقریباً اتنے، اس مالیت میں یہ آ جاتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے حق مہر میں ادا کرنے کے لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس کا بندوبست کروں گا. اور پھر وہ اپنی ڈھال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی ایک غزوہ کے موقع پہ، وہ لے گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ انہوں نے بیچی 480 درہم میں، اور ساری رقم لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی کہ اللہ کا رسول یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چچا زاد بھائی ہونے کا بھی تعلق تھا، ان کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا گھر تھا گویا کہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضروریات کی چیزیں خریدیں اور اس میں سے 120 تولے چاندی کے قریب آپ نے 130 تولے 130 تولے چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا حق مہر متعین کیا تھا اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی. یہ اگر مہر مثل متعین کر لیا جائے تو یہ زیادہ برکت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے. گویا ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے، اگرچہ اس سے بھی کوئی زیادہ رکھتا ہے تو کوئی شرعاً ناجائز نہیں، ممنوع نہیں، تو مہر مثل ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شادی ہونے کے بعد وہی ڈھال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس دے دی تھی. تو گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ تحفے کے طور پہ بھی ہو گیا. تو مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچی ہے اس کے باپ کے گھرانے کو دیکھا جائے کہ وہاں کوئی دوسری خاتون، دوسری کوئی لڑکی جو ہر طرح سے اس سے ملتی جلتی ہو، خوبصورتی میں، تعلیم میں، سلیقے میں، اسی طرح یہ اگر کنواری ہے تو وہ بھی کنواری ہو، ان تمام چیزوں میں اس کی مثل ہو، تو جتنا حق مہر اس کا متعین کیا گیا ہے اتنا ہی حق مہر اس کا بھی متعین ہوگا. اگر وہ پڑھی لکھی ہے، یہ پڑھی لکھی ہے، وہ بھی پڑھی لکھی ہو، تو اس کو شریعت نے مہر مثل قرار دیا. یہ عام طور پہ لکھا ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا پڑے گا. تو اس لیے باپ کے گھرانے کو دیکھے، جیسی بہنیں ہیں، پھوپھی ہیں، چچا زاد بہنیں ہیں، ددیالی لڑکیاں جو ہیں نا، وہ دیکھیں گے. مہر مثل میں ماں کا خاندان نہیں دیکھتے. اور اگر ماں کا خاندان بھی وہی ہو، جیسے اپنی چچا زاد بہن سے کسی نے شادی کر لی تو ماں باپ کا خاندان پھر ایک ہی ہو جاتا ہے نا. والد کی شادی ہوئی ان کے خالہ زاد بہن کے ساتھ یا ایسے، تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ مہر مثل پھر ایک ہی ہو جائے گا. لیکن باپ کا اعتبار ہے کہ ددیالی خاندان میں جو رشتے ہیں اس بچی کے برابر میں وہ مہر مثل کہلائے گا. اور ایسی عورت جس کے لیے یہ ہے کہ اسے طلاق ہو جائے اور اس کے ساتھ شوہر کی تنہائی ہو چکی ہے اور مہر متعین نہیں ہوا تھا، تو اسے مہر مثل دیا جائے گا. دیکھا جائے گا کہ اس بچی کا کتنا مہر ددیال کے خاندان میں یہاں ہے اور کتنا ہوتا ہے. اس لیے 4 قسم کی خواتین ہیں، ان چاروں کے آگے احکامات آ رہے ہیں. ایک کا حکم تو یہ ہے، 2 کا اور آ جائے گا اور چوتھی کا حدیث میں آیا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اور دیکھو، تم نے جو حق مہر اپنی بیوی کو ادا کر دیا ہے،
جو چیزیں انہیں دے دی ہیں وہ تم ان سے ذرہ برابر واپس نہیں لے سکتے. یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ. آگے الا ان یخافا، ہاں اگر تمہیں یہ ڈر لگے کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کے قوانین کو قائم نہیں کر سکو. نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور اس کے بعد خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اکٹھا رہنا مناسب نہیں. شوہر یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک طرح نہیں رہ سکتے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر عورت وہ کیا کرے، وہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو، اندیشہ ہو، خفتم اندیشہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کے پورے نہیں کر سکو. حدود اللہ سے مراد ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض جو ہے نا، شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا اور بیوی اپنی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکے گی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہو جائیں گے. اور شوہر پھر بھی کہتا ہے کہ میں اس تعلق کو رکھنے کو تیار ہوں. یہ ہے بات. شوہر اپنے حقوق کی قربانی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کچھ ہو میں اس تعلق کو رکھنے کو تیار ہوں، اور عورت کہتی ہے میں نہیں رہنا چاہتی. تو جب خاتون نہ رہنا چاہیں اور شوہر اس کو رکھنے کے لیے تیار ہو، اور عورت یہ چاہے کہ میری جان اس سے کسی طرح بری ہو جائے، خلاصی ہو جائے، اسے کہتے ہیں خلا. خلا کا مطلب یہ ہے کہ مال کے عوض میں آزادی کا حاصل کرنا کسی خاتون کا. تو یہ حکم اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ایسے ہو جائے گا تو فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، فی مفتدت بہ، عورت معاوضے میں جو کچھ بھی دے کے اپنی جان چھڑائے. یہ ہے عورت کے لیے اللہ نے رکھی. ایسے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کا بڑا ظلم ہو جاتا ہے اور شریعت میں ان کے حقوق اور یہ چیزیں نہیں ہیں. ان آیات کو اگر آدمی غور سے پڑھے، کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے عورتوں کے لیے متعین فرما دی ہیں. عورت سمجھتی ہے کہ میں اس گھر میں آرام سے نہیں رہ سکتی، اور شوہر کہتا ہے کہ تم ٹھہر سکتی ہو، رہ سکتی ہو. عورت نہیں رہنا چاہتی، اللہ نے اسے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے تم اس طرح کرو. فی مفتدت بہ، جو کچھ بھی وہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتی ہے تو اپنی جان چھڑا لے. لیکن حق مہر میں کیا چیز وہ دے سکتی ہے؟ حق مہر خلا میں وہ کیا چیز دے سکتی ہے؟ خلا میں ایک بات تو یہ خیال میں رکھنی چاہیے کہ بغیر ضرورت کے خلا کرنا اور اس تعلق کو توڑنا شریعت نے اسے نہایت ناگوار، نہایت ناپسندیدہ عمل قرار دیا. حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہیں، خلا چاہتی ہیں، ہن منافقات، ہن منافقات، ہن منافقات. پکی منافق عورتیں ہیں، پوری منافقہ عورتیں ہیں. اور تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ پوری منافق عورتیں ہیں جو اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے طلاق لینا چاہتی ہیں. بار بار ارشاد فرمایا کہ وہ پوری منافقہ جو شوہر سے اس تعلق کو توڑنا چاہتی ہیں. تو یہ کوئی اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے عورتوں کے لیے کہ وہ خلا لے لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شوہر نے جتنا مال دیا تھا اس مال سے زیادہ کا مطالبہ کرنا شوہر کا یہ مکروہ ہے. یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں. شوہر نے جو پیسے دیے اب وہ یہ کہے کہ میں نے 10,000 روپے تمہیں دیے تھے حق مہر میں اور تم مجھے 20,000 روپے واپس کرو تب میں خلا کروں گا، 50,000 روپے واپس کرو تب خلا کروں گا. شریعت نے اسے درست قرار نہیں دیا اور شریعت کہتی ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو وہ جو کچھ بھی دے کے اپنی جان چھڑانا چاہے معاوضے میں اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہ کہ خود شریعت نے دوسری طرف یہی کہا ہے کہ مرد اس کو چاہیے کہ اپنا جو حق مہر اس نے دیا تھا بس وہ معاف کرا لے. اسے کہے ٹھیک ہے میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں اور خلا آپ کر لیں، لیکن آپ میرا حق مہر کا پیسہ واپس دے دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے یہ کہہ دے
کہ تمہیں جو میں نے حق مہر دینا تھا ابھی ادائیگی نہیں کی ہے وہ آپ معاف کر دیں تو بس ٹھیک ہے. اور خلا میں اگر مرد کا قصور ہو تو مرد کو روپیہ اور مال لینا اور وہ جو مہر مرد کے ذمے تھا اس کے عوض میں خلا کرنا یہ حرام ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ مرد کا اگر قصور واقعی ہے اور لڑکی نے خلا کا مطالبہ کر دیا، وہ اپنے شوہر کے ظلم سے تنگ آئی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا یا کوئی بھی اور بات ہے، اور شوہر اس کا کہے کہ میں نے جو آپ کو حق مہر دیا تھا 5,000 یا 10,000 وہ واپس کر دو یا اس سے کم واپس کر دو، شوہر کا یہ پیسہ لینا حرام ہے. اور اگر کچھ مال لے لیا تو اس کو اپنے خرچ میں لانا بھی اس کے لیے حرام ہے. یہ حرام کا پیسہ لے رہا ہے اس سے. یہ ہوتا ہے عدالتوں میں، آپ کو شاید علم نہ ہو لیکن عدالتوں میں جو لوگ خلا کروانے جاتے ہیں وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ پہلے نکاح کر لیا کسی بڑے گھر میں، پھر اس کے بعد اس لڑکی کو تکلیف دی، اس لڑکی کو طلاق تو اب دینی نہیں، پھر اسے خود ہی رستے سجھاتے ہیں کہ جاؤ اور خلا کر لو. وہ خلا کے لیے جب آتی ہے تو پھر اسے کہتے ہیں اپنے باپ کا گھر لکھ دو، یہ چیزیں کر دو، اتنے پیسے دے دو. اور دلیل میں یہ آیت لے آتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہما فی مفتدت بے، اور عورت اپنی جان چھڑائے جتنے بھی پیسے دے کے، تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی پیسے دے کے حق مہر سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے. حق مہر سے زیادہ ہوگا تو ویسے ہی مکروہ. اور اگر مرد نے ایسی حرکت کی ہے اس کی وجہ سے خلا ہو رہا ہے، مرد کے ظلم کی وجہ سے، تو بیوی سے کچھ بھی حتیٰ کہ جو حق مہر دیا ہے اس کو بھی واپس دینا حرام ہے. اور نہ صرف یہ کہ حرام ہے، اس کا خرچ کرنا بھی حرام ہے. اور عورت کا ہی قصور ہو تو پھر جتنا حق مہر دیا تھا اس سے زیادہ مہر نہیں لینا چاہیے، اس سے زیادہ عوض میں نہیں لینا چاہیے. لیکن خلا اس صورت میں بھی ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَعَدَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بے، جو کچھ کہ وہ ان پیسوں کو دے کر، ان چیزوں کو دے کر اپنی جان چھڑاتی ہے. تلک حدود اللہ، اور یہ ہیں اللہ کے حدود، یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے بیان کی ہے. خلا کا مطلب اب سمجھ گئے کہ خلا کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح خلا کی تعریف میں کچھ چیزیں آپ سے اور عرض کر دیں کہ خلا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی طرح بھی نباہ نہ ہو سکے. کوئی بھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکتا اور مرد طلاق نہیں دیتا تو اس صورت میں خلا جائز ہو بغیر کسی وجہ کے. خلا یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہو گئی. اور خلا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس ہو، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر یہ اقرار کریں کہ مرد یہ کہے یا عورت یہ کہے کہ جو میرا حق مہر ہے تمہارے ذمے ہے اور وہ تم رکھ لو اور اس کے عوض میں تم میری جان چھوڑ دو. اور مرد اگر کہہ دیتا ہے کہ میں نے جان چھوڑ دی تمہاری، میں نے خلا کیا، اسی مجلس میں کہے گا تو پھر اس عورت پر ایک بائن طلاق پڑ جائے گی. اب روک کے رکھنے کا اس عورت کو مرد کو اختیار نہیں. اور اگر مرد نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جواب نہیں دیا، اٹھ کھڑا ہوا، مرد نہیں اٹھا، عورت اٹھ کے چلی گئی اور اس کے بعد مرد نے کہا کہ اچھا بھئی میں نے یہ خلا مان لیا، مجلس اگر بدل جائے گی تو پھر اس کہے کا اعتبار نہیں ہے، یہ خلا نہیں ہوگا. شریعت نے اس کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ایک مجلس ہو، جواب اور سوال ایک جگہ ہونے چاہیے. اس طرح جان چھڑانے کو شریعت نے خلا کہا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرد نے کہا میں نے خلا کیا اور عورت نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا ایک ہی مجلس میں، اور عورت نے وہاں سے چل دی، بعد میں کہا تو خلا نہیں ہوا. اور عورت اپنی جگہ بیٹھی رہی اور مرد کھڑا ہو گیا اور عورت نے اس کے اٹھنے کے بعد، مرد کے چلنے کے بعد قبول کر لیا تو خلا ہو جائے گا. دونوں صورتیں الگ الگ ہیں. مجلس کا اتحاد، مجلس کا ایک ہونا، لیکن
مرد کہہ کے اٹھ کے چلا گیا اور عورت نے اس کے اٹھنے کے بعد قبول کیا اگر، تو عورت چونکہ اصل ہے نا خلا میں، اب یہ خلا منعقد ہو جائے گا۔ اور پیسے کا اگر ذکر ہی نہیں کیا اور یہ کہا کہ مہر معاف کرتے ہیں، یا جو مہر تمہیں ادا کرنا تھا، میرا حق بنتا تھا، وہ میں چھوڑتی ہوں، اور ایک ہی مجلس میں کہہ دیا، تو یہ معافی ہو جائے گی، خلا ہو جائے گا۔ اچھا، اور اگر ذکر کر دیا عورت نے کہ تم مجھ سے 10,000 لے لو اور میری جان چھوڑ دو، میں جو زیورات اپنے والدین کے ہاں سے لائی ہوں وہ بھی تمہیں دیتی ہوں، اور تم میری جان چھوڑ دو، اور اس نے کہا کہ میں نے اس پیسے کو یا اس زیور کو لے لیا اور تمہیں چھوڑ دیا، یہ کہتے ہی اس پہ طلاق بائن پڑ جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ عورت آزاد ہو گئی، اب عدت گزارے اور اپنا نکاح کہیں بھی کرے، جو بھی معاملات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن خلا اس طرح ہو جاتا ہے۔ ہاں، لڑکا اگر نابالغ ہوگا، بچپن میں بھی کبھی کبھی نکاح کر دیتے ہیں دیہات میں، تو اس سے خلا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ چیز پیش آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو پورا نہیں کر سکو گے، فلا جناح علیہما، ان دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بہ، وہ عورت جو کچھ بھی ادا کر کے اپنی جان کو چھڑا لے، ٹھیک ہے؟ ہو گئے یہ مسئلے۔ تلک حدود اللہ، اور لوگوں یہ اللہ کی حدود ہیں۔ پہلا خلا اسلام میں یہ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ کا ہوا تھا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور انہوں نے پورا باغ اپنا بیوی کو دے دیا تھا، انہوں نے باغ کو واپس دیا اور کہا کہ باغ اپنا رکھو اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ اللہ نے عورتوں کو اجازت دی ہے، اور اس خلا کے نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ بہتر اس سے یہ ہے کہ مرد ایک طلاق دے دے، اچھی طرح نباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ اتنی حد تک باتیں پہنچنی ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر اس مسئلے کو یاد رکھیے گا کہ خلا میں عورت سے حق مہر سے زیادہ مانگنا، جب مرد نے ظلم کیا ہوا ہو اور مرد کی وجہ سے خلا ہو رہا ہو، تو پیسہ اس کے لیے حرام ہے، اس پیسے کا خرچ کرنا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، قطعاً ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور حرام کا پیسہ اپنے ساتھ جو نحوست اور وبال لاتا ہے نا، وہ سب آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اللہ نے مقرر کر دیے، فلا تعتدوها، دیکھو ان میں زیادتی نہ کرنا، انہیں توڑنے کی کوشش نہ کرو، اس میں اپنی طرف سے خام خواہ ایسی باتیں نہ کرو جس کی وجہ سے ان قوانین کی حکمت ختم ہوتی ہو، اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ یہ اسی طرح ہے نا ناجائز فائدہ اٹھانا، کہ وہ خلا چاہتی ہے، اس کے لیے نامعقول شرطیں لگا دی، یہ طلاق دینا چاہتا ہے اور طلاق میں ایسی باتیں پیش کر دیں خاندان والے کہ تم طلاق نہ دو۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ طے کرنے کی ہیں، غصے میں، خوشی میں، جذبات میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ انہیں کھیل بنا لیا جائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو شخص بھی اللہ کی حدود کو تباہ کرتا ہے، پامال کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ کی حدود دو طرح کی ہیں، ایک اللہ کی حدود وہ ہیں جو اللہ نے کام کرنے کو کہا ہے کہ یہ کام کرو، اور ایک اللہ کی حدود وہ ہیں جن میں نہ کرنے کو کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ حلال اور جائز مال کا کمانا اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، وہ کہا ہے کرو، اور چوری کو اللہ نے منع کیا ہے کہ چوری مت کرو۔ یہ دونوں اللہ کی حدود ہیں، پازیٹو سائڈ پہ بھی اور نیگیٹو سائڈ پہ بھی، دونوں میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرنا۔ یہ دو طلاقیں ہو گئیں اس آیت میں جو بیان تھا، خلا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور عدت بھی آ گئی پچھلی آیت میں اس سے، ہاں اس میں دو طلاقیں آ گئیں اور خلا آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے تیسری طلاق کا تذکرہ، یہ جو ہے نا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اللہ نے کہا ہے کہ طلاق مرتان، طلاقیں دو بار طلاق دینی ہے، اور اگر دینی ہے تو اس کے بعد تم اسے قاعدے کے مطابق روک کے رکھو یا احسان نیکی کے ساتھ اسے رخصت کر دو،
یہاں اللہ نے تیسری طلاق کا ذکر نہیں کیا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تیسری طلاق کا ذکر ناگوار ہے۔ تیسری طلاق جو ہے وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں، اس لیے کبھی بھی اول تو اس مسئلے میں ہی نہ آئے، اور اگر بالفرض محال کوئی غصہ کوئی ایسی چیز ہے بھی تو یہ طلاق کا مسئلہ اتنا سنجیدہ اتنا آسان نہیں ہے، ایک طلاق بس دے دے، اس سے نہ بڑھے۔ اور طلاق دو طرح کی ہے، ایک طلاق ہے جو اشارے اور کنائے سے دی جاتی ہے، اور ایک طلاق ہے جو صریح لفظوں سے دی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ ایک طلاق دیتا ہوں اور جاؤ اپنا دوسرا شوہر کوئی کر لو، اور کاغذات بھیجتا ہوں، کاغذ دیتا ہوں تمہیں۔ یہ ایک طلاق نہیں ہوئی، یہ تین ہو گئے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ دوسرا شوہر تلاش کر لو یہ کنایا ہے طلاق سے، تو دوسری طلاق ہو جائے گی۔ یہ صاف لفظوں میں اس نے نہیں کہا، اشارے کنائے میں کہا، اور جب اس نے کہا کہ میں کاغذ دیتا ہوں تو کاغذ دینا ہمارے معاشرے میں ہمارے عرف اور رواج میں یہ طلاق ہی کے مطابق، طلاق میں یہی ہوتا ہے کہ کاغذ بھیج دیں گے، یہ تین طلاقیں ہو گئیں۔ لوگ اتنے آسان سمجھے بیٹھے ہیں، غصہ بڑی بری چیز ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے بغیر طلاق کا نام لیے۔ اس نے کہا تم ایسی حرکتیں کر رہی ہو اور میری طرف سے تمہیں کاغذ ہیں، بس طلاق ہو گئی۔ انسانوں کی عزت بہت بڑی چیز ہے، وہ خاتون ہو یا شوہر ہو، دونوں کی عزت بہت بڑی چیز ہے، کھیل تماشے کی چیزیں نہیں۔